الصلاة خير من النوم۔ سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے اور ختم بھی قربانی سے ہے۔ یہ میسج ہے کہ دین اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی کی حکمتیں کیا ہیں؟ اور حجاج کرام کا یہ موسم جہاں سارے زائرین حرم اب دو کپڑوں میں ملبوس عرفات و منی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت سے پوری کائنات میں بسنے والے مسلمانوں کو ایسے جوڑ رکھا ہے۔ بہت سارے حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں ان حسین مناظر کا، اور جو نہیں جاتے ان کا دل وہاں پہنچ گیا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں وہ مناظر ان کی آنکھوں میں رقص کرتے رہتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کبھی نہ کبھی دماغ میں یہ گونج پڑی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں یہاں قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں، پہلے میں یہ عرض کر دوں قربانی کس لیے اور اصل قربانی ہے کیا چیز۔ ایک جانور خریدنا، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یا کوئی جس کی شریعت نے حکم دی ہے، ان جانوروں کو لانا اپنے پیسوں سے اور اس کو قربان کر دینا اور اس کے گوشت کو بانٹ دینا، خود کھا لینا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اسی کا معنی قربانی۔ ہم اس ظاہری معنی تک ہی محدود ہیں۔ در حقیقت یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑی ہمیں عبرت سکھاتی ہے۔ قربانی جان دینے کو کہتے ہیں، نثار ہونے کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اچھا احساس ہوگا جو اپنے گھر میں جانور پال کر کے قربانی کرتے ہیں، کہ جس وقت اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے درد آپ کو ہونے لگے گا۔ قرآن میں تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچتی ہیں، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ بکرے کا گوشت اور بکرے کا خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری نیتیں، اور بے عیب جانور کی قربانی کرو تاکہ اچھی سواری تمہارے لیے قیامت کے دن ہو جائے۔ اب اندازہ کرو جو تمہاری پل صراط پر سواری بننے والا ہے، اس کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین قربانی کے جانور کا اتنا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے فرشتوں کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو پرندوں کو اڑاتے ہیں، بازی لگاتے ہیں، یا مرغوں کی لڑائی کرتے ہیں، یا بکروں کے جھگڑے لگاتے ہیں۔ اس طرح سے جانوروں کو لڑائی کروانا اور اس پہ پیسے کمانا۔ کچھ لوگ خالص بکرے اس لیے پالتے ہیں لڑوانے کے لیے، ریسنگ والا بکرا الگ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے افعال مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کافر و مشرک کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، وہ تمہارا آئیڈیل نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن سے 100 اونٹ لائے گئے تھے۔ یہ قربانی کا جانور اپنے مالک کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور تمہاری یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرو گے، اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کرو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اونٹ آئے، وہ بھی کیسے جانور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، 5 اونٹ ہم حضور کے پاس لا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ وہ جانور کیسے تھے؟ ہم تو جانور کو بے عقل سمجھتے ہیں، لیکن وہ جب جانور 5 آتے تو وہ اونٹوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ کوئی اونٹ دھکا دے کر دوسرے اونٹ کو پیچھے کرتا، وہ اونٹ دھکا دے کر اسے پیچھے کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ ہر اونٹ پہلے حضور کے ہاتھ سے ذبح ہونا چاہتا تھا۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی فرمائی، 2 جانور ذبح فرمائے، چت کبرے بکرے، یعنی جس میں سفیدی اور کالا پن دونوں ہوتا ہے، اس کو چت کبرا کہتے۔ حدیث پاک میں 2 بکرے ذبح فرمائے، پہلی قربانی اپنی طرف سے کی اور دوسرے بکرے کی قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے فرمائے، پوری امت کی طرف سے فرمائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ہمیں بھی شامل فرمایا۔ تو آج جس کی استطاعت ہے وہ قربانیوں میں اگر بڑے کا حصہ لیتا ہے تو ایک حصہ میرے رسول کے نام سے ضرور لے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی وہ قربانی کرے۔ قربانی کے جانور کے ہر حسین ماحول ماشاءاللہ بادل آئے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں گیا ہے یہ، ماشاءاللہ پڑھتے جائیں اللہ اور کی راہ میں بتا دیتے ہیں قربان اللہ جو ہوا۔ آج ہماری اس اس کے ویڈیو کو سینگ، شیئر اس کے کرے گا، چمڑے، اس حتیٰ پہ کہ اتنا فقہ کرم کی فرمائے، اتنا کتابوں کرم میں فرما یہ کہ تک اسے لکھا ہے اس کے جلدی چمڑے کو جلدی پھینک مدینے نہ بلا دیا لے، جائے بلکہ اچھے مکۃ کاموں میں المکرمہ کی استعمال کیا زیارت جائے۔ اور یہ مدینہ تمام المنورہ کی چیزیں تو ہم نے زیارت یکسر سے ختم مالا کر مال دی، آمین صلی اور اللہ علیہ یہی وسلم۔ ساری اس ویڈیو چیزیں کو ہیں شیئر جو ضرور آج کریں، میں ایک غیروں بار کو پھر آپ ہماری سے گزارش طرف کر انگلی اٹھانے کا موقع ملا۔ مسجد نبوی میں کا یہاں پر حسین ان ماحول تمام ماشاءاللہ بری بادل آئے باتوں سے ہوئے روکنا ہیں، چاہوں گا سبحان اللہ، جو نالیوں میں، ماشاءاللہ سڑکوں پڑھتے جائیں پر، اور میں گٹروں دعا پر دیتا ہوں کہ اللہ جو آج جانوروں ہماری کے اس ویڈیو کو فضلات شیئر پھینکے کرے گا، جاتے ہیں، اس اس کے پہ لیے اتنا اگر کرم فرمائے، میونسپلٹی اتنا انتظام کرم فرما کرتی کہ ہے اسے تو اس کا آپ جلدی بھرپور جلدی استعمال مدینے کریں بلا لے، اور ان کے مکۃ چمڑوں کا المکرمہ بھی کی ادب زیارت کریں، اور سینگ اور کھر مدینہ کو بھی المنورہ کی زیارت سے گٹر مالا مال نالیوں میں فرما نہ دے۔ پھینکیں، آمین صلی اللہ علیہ بلکہ وسلم۔ اس اس کو ویڈیو کو اگر شیئر ضرور کریں، میں ایک میونسپلٹی بار کی پھر آپ گاڑی سے لے جا گزارش کر کسی جگہ یہ دم دیکھیں، کرتی ہے تو مسجد ٹھیک ہے، نبوی کا اور حسین دفن ماحول کرنے کی ہمارے ماشاءاللہ ہاں بادل اگر آئے ہوئے جگہ ہیں، نہیں ہے سبحان تو ہم اللہ، اس حالت میں مجبور ماشاءاللہ ہیں پڑھتے ڈال جائیں دیں۔ اور میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ یہ جو آج تمام ہماری اس ویڈیو کو آداب شیئر جب تک کرے گا، قربانی کے ہمارے اس پہ اندر نہ اتنا آئیں کرم گے، فرمائے، اتنا قربانی کرم کے فرما کہ فائدے اسے ہمیں نہیں ملیں گے، جلدی قربانی جلدی کی جو مدینے بلا برکتیں لے، ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ مکۃ المکرمہ کی ساتھ ہی زیارت آخری اور باتوں میں یہ مدینہ بھی عرض المنورہ کروں کی گا، زیارت سے مالا مال فرما قربانی دے۔ کا گوشت آمین صلی اللہ علیہ یقیناً وسلم۔ اس ویڈیو کو شیئر ہم ضرور سب کریں، میں بڑے ایک بار شوق پھر سے آپ سے کھاتے گزارش ہیں، کر لیکن اس میں سب سے پہلا حصہ ان غربا اور مساکین کا ہے، اور کسی غریب کو گوشت نہیں پہنچا تو سارے لوگوں کی قربانی مشکوک ہو جائے گی، معلق ہو جائے گی۔ ایک بیوہ یا ایک یتیم گوشت لینے سے رہ گیا اور اس کے دل سے دکھ بھری آواز رب تک پہنچ گئی تو ساروں کی قربانی بیچ میں لٹکا دی جائے گی، قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچے گی۔ اس لیے سب سے پہلا حصہ ہے ان لوگوں کو تلاشو اور ان تک پہنچاؤ۔ اور آپ تو سال بھر گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، کون ہے ہم میں جو نہیں گوشت کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں۔ اگر قربانی کا گوشت ان فقراء اور مساکین تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک بات میں نے یہ بھی پڑھا، کئی فرشتے آزمائش کے لیے اترتے ہیں کہ اس کے دل میں خیرات کا جذبہ ہے یا نہیں۔ فرشتے گوشت نہیں کھاتے، کوئی چیز ان کو ضرورت نہیں، فقط آزمانے کے لیے۔ اس لیے کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے وہ گوشت ضرور عطا کرے، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت یہ کہ چربی، ہڈیاں، چھیتڑے سب الگ رکھیں تاکہ یہ غریبوں کو دینے کے لیے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھو، غریب اور فقیر کو جو چیز دی جاتی ہے، میرا رب فرماتا ہے وہ فقیر لیتا ہے، در حقیقت ہاتھ میرا ہوتا ہے۔ تم دیکھو تمہارے رب کو تم کیا دے رہے ہو۔ یہ حدیث پاک میں بنی آدم جو خیرات کرتا ہے فقیر کو، سامنے فقیر ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے، میں لیتا ہوں اس کی خیرات کو اور میں پالتا ہوں اس کی خیرات کو۔ رب فرماتا ہے تم سوچو کہ تم اپنے رب کو کیا دے رہے ہو۔ اس چیز کا ہمیشہ میں خیرات کے معاملات میں بھی اس کو بیان کرتا آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دینے والی چیزیں اچھی ہوں، ہاں ہمارے کھانے کے لیے اگر کمتر بھی رہ گئی تو کوئی حرج نہیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، قربانی کی برکتیں ضرور ملیں گی، لیکن ذبح کے